وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ آج کے اجلاس کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ حضور گلزار ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادہ حضور سرکار مسولی حضرت علامہ سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ قادری واسطی رزاقی مدد اللہ العلی بذات خود تشریف فرما، اور اس وقت حضور گلزار ملت کی محبوبیت، مقبولیت اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کی چاہت ہے، اس کی بنیاد پر بڑی سے بڑی کانفرنسوں اور جلسوں میں آپ کی شرکت کامیابی کی ضمانت۔ کسی مقرر کی ضرورت نہیں، کسی شاعر کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف حضور گلزار ملت اس جلسے میں شریک ہو جائیں تو وہ جلسہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے وہ عظیم مقبولیت عطا فرمائی کہ آج حال یہ ہے کہ جس خطے میں چلے جاتے ہیں سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، جس آبادی سے گزرتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند ہونے لگتا ہے، جس خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خانقاہ کے سجادہ نشین یہی ہے، اس خانقاہ کی ساری دنیا، پوری کائنات ان کے قدموں میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ صحیح النسب سید بھی ہیں، عالم ربانی بھی ہیں، جامع شرائط پیر بھی ہیں، اور مسلک اعلی حضرت کے بہت پابند بھی ہیں۔ اس لیے ہم لوگ حضرت کو بہت چاہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور کوشش بھی رہتی ہے
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت کے دامن سے وابستہ ہوں اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ آج جن کی فضیلت میں یہ جلسہ منعقد ہے اسی خاندان سے ان کا تعلق۔ فضائل اہل بیت ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے، اللہ نے قرآن میں متعدد جگہوں پر خود بیان فرما دیا۔ جن کی عظمت، جن کی شان و رفعت کو خود اللہ بیان کرے، دنیا کا کوئی خطیب کیا ان کی شان و عظمت کو بیان کر سکتا؟ حضرت علامہ مولانا آصف رضا صاحب سیفی مدد اللہ العالی بہت دیر سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ حضور گلزار ملت کے بڑے چہیتے اور بڑے معتمد اور جماعت اہل سنت کے بہت مقبول نقیب ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہندوستان میں کون سب سے اچھا نقیب ہے، کس کو بلایا جائے، تو میں آصف بھائی کا نام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد والا جملہ سن لو، اور اگر آصف بھائی نہ ملے تو کسی بھی مدرسے کے طالب علم کو کھڑا کر کے نام پکروا لینا، اناؤنسر کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اناؤنسر مانا ہے جملے پر محل اناؤنسری نہ کر سکے تو تزیہ اوقات کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہ ہنر عطا فرمایا ہے کہ جس جلسے میں اور جس خطیب، شاعر اور پیر بھی یہ اناؤنسری کرتے ہیں بہت ہی برمحل اور پرفیکٹ اناؤنسری، ان کی اناؤنسری پاک ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ فضائل اہل بیت سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اب آپ بتاؤ کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ضروری ہے کہ وہ چیز ہو جائے، لیکن اللہ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے اہل بیت کو پاک اور صاف کرنے کا ارادہ فرما دیا، جب اللہ نے اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرمانے کا ارادہ کر لیا، تو ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ جب اللہ نے ارادہ فرما دیا تو اہل بیت سے گندگی بھی دور ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اہل بیت پاک اور صاف ہو۔ اب کوئی اہل بیت کے دامن پر بغاوت اور خروج کا الزام لگائے تو وہ خود باغی اور خارجی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت باغی اور خارجی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خانوادہ نبوی کے چشم و چراغ ہیں جن کی قربانیوں سے اسلام کا اجالا دنیا کے کونے کونے میں پھیلا۔ آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے اس وقت نکل رہے ہیں کربلا کے لیے جبکہ ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ حج کرنا فرض تھا، حضرت امام حسین نے حج کو چھوڑ دیا، کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارے نادانو، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے اور حضرت امام حسین نے اس سے پہلے 6 مرتبہ حج کر لیا تھا۔ اگر ایک اور حج کرتے تو ایک نفلی حج ہوتا، نفلیات میں ایک عبادت کا اضافہ ہوتا، لیکن کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد نفل نہیں فرض کے درجے میں تھا۔ اگر کربلا کی دھرتی پر پہنچ کر حضرت
تعالی عنہ نے یزید کے خلاف آواز بلند نہ کی ہوتی تو عالم اسلام بیدار نہ ہوگا اور اس خلافت کی حفاظت نہ ہو پاتی جس کی بنیاد منہاج نبوت پر قائم کی گئی۔ تو امام حسین نے ایک نفلی عبادت کو چھوڑ کر اس فریضہ کو ادا فرمایا ہے جو فریضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت پہلے سے مقدر ہو چکا۔ اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن مسلسل حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان سے گزرتے۔ فجر کی اذان کے بعد جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے جاتے، حضرت فاطمہ کے مکان پر ٹھہر کر فرماتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو انہیں ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کے سامنے حضرت علی اور فاطمہ، آپ کے داہنے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ، آپ کی گود میں حضرت امام حسین ہے، داہنے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، زمین پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے سامنے حضرت علی اور فاطمہ بیٹھے ہیں، ایک ران پر امام حسن اور ایک ران پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر چادر تطہیر باندھ دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر کا ایک کونا اٹھایا، وہ بھی اس میں گھسنے لگی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھینچ لی اور فرمایا انک من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خلائق، تو نبی کی ازواج پاک میں سے ہے، تو بھی ہدایت بھلائی اور خیر پر ہے، مگر اہل بیت یہی پنجتن پاک ہیں جو چادر تطہیر میں پناہ ہے۔ حضور گلزار ملت کن کی اولاد ہے؟ انہی پنجتن پاک کی اولاد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اور یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے اتنی محبت کی کہ تبلیغ دین پر اللہ کے نبی نے کسی سے اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا خطاب ہوتا ہے، اے نبی فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ جب تک اہل بیت کی سچی محبت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ سچے اور پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، جو اہل بیت سے بغض و حسد رکھے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت نبوت دخل النار، جو آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو کہ مسلسل نمازیں پڑھے، اور نمازیں اس مسجد میں نہیں بلکہ مسجد حرام میں پڑھے، مسجد حرام میں عام جگہ پر نہیں بلکہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور مسلسل روزہ رکھے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت نبوت کی ذرہ برابر
عداوت و دشمنی ہے تو اللہ کے نبی اس کا رزلٹ اور انجام بیان فرماتے ہیں دخل النار، وہ آدمی جہنمی ہے۔ بتاؤ آج جو لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جب ایسا متقی اور پرہیزگار جو مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں اہل بیت کی عداوت و دشمنی ہو تو وہ جہنمی ہے۔ تو جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، جس نے محرمات کے درمیان نکاح کو فروغ دیا، جس نے ام الولد کے ساتھ شادیاں کی، جس نے منہاج نبوت کے اصولوں کو بدل ڈالا، جس نے ہزاروں ہزار صحابہ اور تابعین کا خون بہایا، جس نے خانہ کعبہ پر منجنی کے ذریعے پتھروں کی بارشیں کر دی، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، کعبہ کی چھت ٹوٹ گئی، جس نے غلاف کعبہ کو جلا دیا، جس نے مسجد نبوی کی توہین کی، جس نے ممبر شریف پر لید اور گوبر پھینکے، جس نے مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو 3 دن تک اپنے خبیث لشکر پر حلال کر لیا، وہ آدمی کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جب متقی اور پرہیزگار اہل بیت نبوت کی عداوت و دشمنی کرے تو وہ جہنمی ہے۔ تو جس کے دل میں اہل بیت نبوت کی عداوت و دشمنی اتنی بیٹھی تھی کہ کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر حضرت امام حسین اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا، وہ آدمی کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اور یاد رکھیے جو لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ جنتی ثابت کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جائیں گے، لیکن یزید جنتی ثابت نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جس کے جہنمی ہونے کا اشارہ رسول پاک نے فرما دیا ہو، دنیا کی تمام باطل طاقتیں جمع ہو کر اس کو جنتی ثابت کرنے کی کوششیں کریں تو خود جہنم میں داخل ہو جائیں گی، لیکن یزید پلید کو جنتی ثابت نہیں کر سکتے۔ اور میں تو بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، جو یزید کو جنتی ثابت کرتے ہیں وہ آئیں اسی مسجد میں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں اے اللہ جو یزید کا ٹھکانہ ہو وہی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کوئی یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یزید جنتی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم ایسے سچے اور پکے حسینی ہیں کہ مکمل شرح صدر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ جو حسین کا ٹھکانہ ہے وہی ہم غلاموں کو عطا فرما دے۔ اور یاد رکھو الحمدللہ ہم لوگ حسین کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں، حسین کی اولاد یہاں تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہم ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے۔ تم نے یزید سے محبت کی ہے تو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہوگا، اور ہم نے حسین سے محبت کی ہے تو ہمارا حشر حسین کے ساتھ۔ اور حسین کا انجام کیا ہے؟ حسین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں درجنوں حدیثوں میں حسین کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ڈل سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا اور صحابہ کے سامنے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو جوانوں کا سردار ہوگا کیا وہ پیچھے رہے گا کہ جنت میں آگے آگے رہے گا؟ امام حسین صرف جنتی نہیں ہیں، جنتی جوانوں کے امام ہیں، ان کے سردار ہیں۔ جب تک حسین جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک نوجوان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے حسین کو جنتی فرمایا، اور صرف حسین ہی جنتی نہیں ہے، پورا گھرانہ جنتی ہے، بلکہ یوں کہہ لو یہی مالک جنت ہیں۔ تجھ سے اور مطلب سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو وہ ارشاد فرما دیا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی کسی عورت کو یہ خصوصیت ملی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ محشر سے گزریں گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر مع 70 ألفا من حور العین۔ اے اہل محشر اپنی اپنی گردنیں جھکا لو، اپنی نگاہیں بند کر لو، کیونکہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اور یہ بتائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کی روایت موجود ہے مشکات میں، وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن میں نے خواب میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کی ریش مبارک، آپ کی زلف معمر اور آپ کے چہرے اقدس پر گرد و غبار اور خون لگے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اداسی ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیسی شیشی ہے، اس میں کیا جمع فرما رہے ہیں؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا، یہ میرے ہاتھ میں جو بوتل اور شیشی ہے اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ صبح سے لے کر اب تک میں شہدائے کربلا کے خون کو اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ یزیدیوں آنکھیں کھولو اور دیکھو، اگر یزید جنتی ہوتا اور حق پر ہوتا تو رسول پاک کے ہاتھ میں جو شیشی تھی اس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون نہیں یزیدیوں کا خون ہوتا، لیکن نبی کے ہاتھ میں جو بوتل ہے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام پاک نے کربلا کی سرزمین پر اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ حمایت حق میں بہایا ہے۔ انہوں نے اصول اقتدار کے لیے نہیں، اصول حکومت کے لیے نہیں، بلکہ نظام مصطفیٰ کی حفاظت میں صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ حسین حق پر نہیں ہے، حسین غلط اور باطل ہے، وہ حصول اقتدار کے لیے کربلا کی سرزمین پر گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حسین حق پر نہ ہوتے تو
تو کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ہاتھ پر اللہ تعالی کرامتوں کا ظہور نہیں فرماتا. تاریخ طبری جو تاریخ کربلا میں سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، آپ اس کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. ایک بھی یزیدی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن کربلا کی سرزمین پر حضرت امام پاک کے ہاتھ پر اللہ نے کئی کرامتوں کو ظاہر کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ حسین حق پر ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اسی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کرامتوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک یزیدی گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا. حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھود کر اس میں آگ جلا لی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی دشمن خیمہ حسینی پر حملہ آور نہ ہو سکے. اس یزیدی اور کوفی سپاہی نے کہا حسین وہاں کی آگ سے پہلے تو نے یہاں آگ جلا لی. معاذ اللہ اس نے یہ اشارہ کیا کہ حسین جہنمی. حضرت امام پاک نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ اس گستاخ اہل بیت کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں گرفتار فرما. ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا اور یہ گھوڑے کی پشت سے سرک گیا اور اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا. وہی گھوڑا پورے میدان میں دوڑاتا دوڑاتا اسی آگ میں جو حضرت امام حسین کے خیمے کے پاس چل رہی تھی اسی آگ میں پھینک دیا، اور اہل بیت نبوت کی آنکھوں کے سامنے یہ دشمن اہل بیت جل کر کباب ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور اتنے مستجاب تھے کہ جو دعا مانگتے تھے پروردگار عالم فوراً قبول فرما لیتا. آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اہل بیت نبوت کے گستاخ کو تو نے اسی دنیا میں سزا دے دی. ایک یزیدی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اہل بیت سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ اس نے حضرت امام پاک کے نسب پر حملہ کیا، اور جو پکا خارجی ہوتا ہے وہی صحیح النسب سادات کے نسب پر حملہ کرتا. نسب ایک خفیہ چیز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو سید ظاہر کرے اور غیر سید ہونا اگر مشہور نہ ہو تو اس کا احترام واجب ہے. الحمدللہ آج کی مجلس میں جو سید تشریف فرما ہیں ایسے کھاٹی اور پیور سید ہیں کہ ہندوستان میں 2 ہی 4 خانقاہ ایسی ہے جہاں پر پیور اور کھاٹی سید ملا کرتے ہیں، اور انہی 2-4 خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ مصولی ہے جس کے چشم و چراغ یہاں تشریف فرما. اللہ کے نبی سید عالم نے کیا مقبولیت دی تھی. حضرت امام حسین نے شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے دشمن اہل بیت کو اسی آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان. اس کمبخت نے کہا اے حسین تم کو اہل بیت سے کیا نسبت؟ امام پاک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اسے ذلت و رسوائی میں گرفتار فرما. اتنا فرمانا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کو قضائے حاجت محسوس ہوئی. میدان کے ایک کنارے بھاگ کر گیا، وہیں قضائے حاجت کرنے لگا، اور اچانک غیب سے ایک خطرناک بچھو نمودار ہوا اور اس بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا. اتنا زہریلا اثر کہ اسی گندگی میں لوٹ پوٹ کر کے وہ مر گیا. نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ اپنی گندگی میں لوٹ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بچانے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں گئے. امام پاک نے جس کے حق میں جو دعا فرمائی وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ایک مدنی گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا، کہا حسین دریائے فرات کو دیکھ لو کس طرح وہ موجیں مار رہا ہے. اس کا پانی یہودی پی سکتا ہے، اس کا پانی عیسائی پی سکتا ہے، اس کا پانی مجوسی پی سکتا ہے، لیکن تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو. یہاں تک کہ اس کا پانی سور اور کتا
پی سکتے ہیں، معاذاللہ تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ حضرت امام پاک نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ تو اسے پیاسا مار۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا بتک گیا، یہ گھوڑے سے نیچے گرا، اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور اچانک اس پر پیاس کی شدت اس طرح غالب آئی کہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، العطش العطش، پیاس پیاس۔ اس کے تمام ساتھی مشکیزہ اس کے منہ میں لگاتے، لیکن خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں اترا۔ دعائے حسینی حد سکندری بن کر اس کے حلق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تمام باطل طاقتیں اور جمع ہو جائیں تو پانی کا ایک قطرہ بھی اس یزیدی کے حلق میں اتر نہیں سکتا۔ یہ تو صرف 3 کرامتیں۔ اب بتاؤ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، اے اللہ بارش کے فرشتے کو بھیج دے، خیمہ حسینی پر برسات کرا دے، یہ دعا بھی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر امام حسین یہ دعا فرما دیتے، اے اللہ نہر فرات کو آرڈر جاری فرما دے، وہ خیمہ حسینی کے پاس سے بہنا شروع ہو جائے۔ اگر امام پاک رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیتے، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، تو آسمان سے بارش نازل فرما دے تاکہ میرے بچے سیراب ہو جائیں، تو بارش نازل ہو جاتی۔ اور اگر امام پاک دعا نہ بھی کرتے تو ان کے قدموں میں اللہ نے ایسی طاقت اور قدرت رکھی تھی کہ اگر میدان نینوا میں امام حسین ٹھوکر مار دیتے، پورا میدان نینوا جل تھل ہو جاتا، ہر طرف پانی ہی پانی، ہر طرف عالم آب ہی آب۔ لیکن امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی جوانی قربان ہو گئی، حضرت علی اکبر کا لاشا تڑپنے لگا، حضرت علی اصغر کی معصومیت قربان ہو گئی، حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے، آپ کے خاندان کا ایک ایک فرد خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، لیکن امام پاک نے پانی کی دعا نہیں کی، اس لیے کہ امام پاک کو معلوم تھا کہ یہ کربلا کی تاریخ پہلی تو ہے مگر آخری تاریخ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کربلا کی تاریخ دہرائی جائے گی، نانا جان کی شریعت کو بدلنے کی کوششیں کی جائے گی۔ اگر آج کرامت دکھا کر ہم اپنی جان بچا لیں اور کل کربلا کی یہی تاریخ نانا جان کی امت پر دہرائی جائے گی تو نانا جان کی امت دل مسوس کر بیٹھ جائے گی۔ کاش ہمارے درمیان امام حسین جیسا کوئی با کرامت ولی ہوتا تو آج ہم بھی کرامت کے زور پر اپنی جان بچا لیتے۔ امام پاک نے کربلا کی سرزمین پر فیصلہ فرمایا کہ آج کرامت دکھا کر اپنی جان نہیں بچائی جائے گی بلکہ جان دے کر رسول پاک کی شریعت کی حفاظت کی جائے گی۔ امام پاک نے شریعت کی حفاظت کی اور امام پاک کے قربان ہوتے ہی پورے عالم اسلام میں انقلاب برپا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس نے امام پاک کو شہید کیا؟ ہر طرف یزید پر لعنت کی برسات ہونے لگی، لوگ دھڑا دھڑ یزید کی بیعت سے پھرنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں یہ روایت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی، یزید نے مدینہ منورہ میں حاکم بنایا تھا محمد ابن عثمان ابن ابی سفیان کو۔ جب وہ حاکم بن کر آئے انہوں نے اہل مدینہ سے کہا کہ آپ لوگ یزید کے نام پر بیعت کریں۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم تو یزید کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاۃ ہے، وہ محرمات کے درمیان نکاح کو فروغ دیتا ہے، وہ ام الولد بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، وہ بدعات و منکرات کو فروغ دیتا ہے، وہ کتے بازی کرتا ہے، وہ بے شمار بدعات و منکرات میں ڈوبا ہوا ہے، ایسا آدمی اس لائق ہے ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ محمد ابن عثمان ابن ابی سفیان بہت ڈھنگ کے آدمی تھے، معقول آدمی تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے خدشات اگر ایسے ہیں تو ایک وفد ملک شام بھیجا جائے۔ خوب غور سے اس روایت کو سنیے۔ آج 1400 سال کے بعد یزید کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کے زمانے والے یزید کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 1400 سال بعد والے جانتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک وفد جس میں جلیل القدر تابعین تھے وہ ملک دمشق پہنچے، جس میں حضرت عبداللہ مخزومی تھے،
حضرت ابن منذر تھے، بڑے بڑے تابعین تھے، یہ سارے کے سارے لوگ ملک شام پہنچے، یزید کے دربار میں حاضر ہوئے، کئی دن تک وہاں رہ کر انہوں نے یزید کے حالات کا صرف جائزہ نہیں لیا بلکہ ماتھے کی نگاہوں سے یزید کے برے کارناموں کو دیکھا، یہاں تک کہ حضرت ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وفد کے سامنے اعلان فرمایا کہ اگرچہ یزید مجھے 1,00,000 درہم دیتا ہے لیکن خدا کی قسم میں یزید کی دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اپنے سر سے پگڑی اتاری اور کہا میں یزید کی بیعت سے ایسے ہی دور ہوتا ہوں جیسے میری پگڑی میرے سر سے دور ہو۔ جب یہ وقت مدینہ منورہ آیا تو مسجد نبوی شریف کے ممبر پر اس وفد کے جو نمائندہ تھے وہ بیٹھے اور یکے بعد دیگرے اپنے بیانات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے، اور مجمع تھا کہ مسجد نبوی شریف سے باہر تک بھرا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ مخزومی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے لوگوں میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے یزید پلید فاسق و فاجر ہے، وہ مسلسل شرابیں پیتا ہے، نمازیں ترک کرتا ہے، وہ امہات الولد بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو فروغ دیتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، میں یزید کی بیعت سے ایسے ہی دور ہوتا ہوں جیسے میرے پاؤں کی جوتی میرے پاؤں سے دور ہوتی ہے۔ جوتی نکالی اور پھینک دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے اور جو کرنے والے تھے، کسی نے اپنی پگڑی اتاری، کسی نے اپنی جوتی اتاری اور میدان میں پھینک دیا اور کہا ہم لوگ یزید کی بیعت سے ایسے ہی بیزار ہیں جیسے ہماری پگڑی ہمارے سر سے دور ہو رہی ہے، ہماری جوتی ہمارے سر سے دور ہو رہی ہے۔ اس دور کے تابعین جنہوں نے یزید کے حالات کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا وہ تو کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، مسلسل نمازیں ترک کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس خلافت کی گدی پر بیٹھ سکے جس کی بنیاد منہج نبوت پر قائم کی گئی ہے۔ اور آج 1400 سال کے بعد انہی خارجیوں کی ناجائز اولادیں یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے آج کل کچھ لوگ بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ یزید جنتی ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس کو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو مدینہ قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ، میں کہتا ہوں کہ حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ نہیں ہے، مدینہ قیصر ہے۔ قیصر روم کے شہروں میں سے کسی شہر پر جو سب سے پہلے گروہ حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ اس میں قسطنطنیہ تو ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے تم نے قسطنطنیہ کو مراد لے لیا؟ اور جب مدینہ قیصر کا کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے تو سن 8 ہجری میں خود رسول پاک نے جنگ موتا لڑی ہے۔ موتا قیصر روم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو کیوں نہیں رسول پاک اور ان کے ساتھی مراد لیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر اس کا دارالسلطنت اور کیپٹل مراد لیا جائے تو جس وقت رسول پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت اس کا دارالسلطنت ہند سے تھا، تو 16 ہجری میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند پر حملہ کیا، تو کیوں نہیں فاتحین ہند سے مراد لیے جائیں؟ وہی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس وقت تو یزید پلید ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ اور اگر کسی کو ضد ہو کہ نہیں مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہی ہے، تو اگرچہ ضد کا علاج نہیں لیکن امام حسین کی کرامت ہے کہ اس ضد کا علاج موجود ہے۔ رسول پاک نے اس حدیث میں شرط لگا دی ہے اول جیش من امتی، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے جنت میں۔ اور یزید نے کب قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس سلسلے میں اختلاف ہے، 4 اقوال ملتے ہیں، یا تو سن 49 ہجری میں حملہ کیا، یا سن 50 میں حملہ کیا، یا سن 52 میں حملہ کیا، یا سن 55 میں حملہ کیا۔ اٹھاؤ الکامل ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، تذکرۃ الحفاظ، امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری، ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔